مسجد قباء کی تعمیر جس سبق سے ہم نے شروع کیا تھا اسلامی تاریخ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کے اندر ہجرت کے موقع پر کا واقعہ ہم نے پڑھا تھا، اور دوسرے دن ہم نے پڑھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہونے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف سفر کرنے کا ہم نے مختصر واقعہ پڑھا تھا، اور آج اسی سفر کے دوران مسجد قباء کی تعمیر کا واقعہ اسلامی تاریخ کا جو سبق نمبر 1 ہے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی ہے جس میں کافی انصاری صحابہ جو تھے ان کے کافی خاندان وہاں پر قیام پذیر تھے، آباد تھے، اور کلثوم بن ہدف ان صحابہ کرام کے ذمہ دار تھے جو انصاری صحابہ تھے۔ ہجرت کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہی قیام فرمایا، وہیں اس نے مدینہ کیا ہوا اتمید راستے میں ہی 3 میل کی دوری کی مسافت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور کلثوم بن ہدف کے گھر میں مہمان بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک مسجد کی تعمیر بنائی، بنیاد ڈالی، جس کا نام ہے مسجد قباء یا چمن کے مسجد قباء شنو کہ مسجد قباء کافس پہ پیش۔ مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پتھر ڈھویا کرتے تھے، اٹھایا کرتے تھے، اور بھاری بھاری پتھروں کو اٹھاتے تھے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پتھروں کو اٹھاتے ہوئے دیکھ کر کچھ اشعار پڑھے، لمن قعدنا والنبی یعمل لذاک منا العمل المضلل۔ ترجمہ: اگر ہم بیٹھے رہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کام کریں تو ہمارا یہ عمل گمراہی کا سبب ہوگا۔ یہی وہ مسجد ہے جس کی شان میں قرآن مجید کی آیت لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، یعنی وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی تھی۔ یس قرآن مقدس آیت کی اس بڑی مسجد ہے اور اتھی منسلک ہے یہ آیت والن کہ اس کی بنیاد کس پر رکھی گئی ہے؟ پرہیزگاری پر۔ حالانکہ اگر اس پنس جموں کشمیر ریاست میں وچھو ونکینس ہماری مسجدوں کی بنیاد مسلک پر رکھی جاتی ہے اور مسجدوں کے باہر بورڈ لگائے جاتے ہیں۔ اخ تسلسل اس پکن میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ پٹھائی وئنستان، اور اس کے باوجود پھر جو وقت قریب تر ہوتا گیا نئے زمانے دور جدید کے، وہ مسجدوں کے باہر بورڈ لگنے شروع ہو گئے۔ یعنی وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جن کو صفائی بہت پسند ہے اور خدا پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں 14 دن قیام پذیر رہے، قیام فرما کر جمعہ کے دن مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، اونٹ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے اور آپ نے کیا دیکھا کہ وہاں ایک اونٹ کھڑا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بلبلانے لگا اور اس کی دونوں آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ اونٹس ووت اچھ اشوکن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب جا کر اس کے سر اور کن پٹی پر ہاتھ پھیرا اور وہ اونٹ چپ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ اونٹ کس کا ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا یہ ایک انصاری جوان ہے، انہی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تم ان جانوروں کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے جن کو خدا نے تمہارا تابع بنایا ہے؟ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس سے بہت زیادہ کام لیتے ہو۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا، حساب ہوگا، وہ ہوگا نماز کے بارے میں۔ جس شخص کی نماز مکمل ہوگی، ٹھیک ہوگی، اس کے دوسرے اعمال بھی ٹھیک ہوں گے، بہتر ہوں گے، اور اگر وہ خراب ہو گئی تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، نیا لباس پہننے کی دعا، اسے نو لباس لاگن چی تمچ دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نیا کپڑا پہنے گا، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بی عورتی واتجمل بی فی حیاتی۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے وہ لباس عطا فرمایا جس سے میں اپنا جسم چھپاتا ہوں اور اپنی زندگی کی زیب و زینت حاصل کرتا ہوں۔ پھر اس دعا کو پڑھنے کے بعد پرانا لباس صدقہ کر دے تو وہ زندگی میں اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور امانت میں ہوگا۔
سو کیا کرے, اس نو لباس لاگی, نیا لباس اتار, جو پرانا لباس ہے اتار کر وہ لباس صدقہ کرنا چاہیے. تمیک کیا حکم چھو کہ مرنے کے بعد اللہ کی حفاظت اور امانت میں رہے گا وہ. نمبر 5, ایک اہم عمل کی فضیلت, صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مصیبت کے 70 دروازے بند کرتا ہے. کتنے 70 دروازے بند گژھن اگر صدقہ یمن چھُ کرن. ایک دوسری حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ اللہ تعالیٰ کی غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے. اس اللہ تبارک و تعالیٰ سن غیظ تو غضب چھُ آسان تتھ چھُ ٹھنڈ کران, بیٚیہِ کیٛاہ کران چھُ بُرٕ موت نِش چھُ صدقہ بچاوان. والدینن پزِ پننٮ۪ن شُرٮ۪ن ہٕنٛدِ باپتھ کُنہِ صدقہ کرُن خفیہ طور پہ تہذ حفاظت خاطر. شرین پزِ پننٮ۪ن مٲلِس ماجہِ خٲطرٕ والدینن خٲطرٕ صدقہ کرُن خفیہ طور پہ 10 رۄپیہِ 20 رۄپیہِ یوٗتاہ تہِ سُہ آسہِ خفیہ طور پہ صدقہ کرُن یِہنٛز حفاظتس خٲطرٕ اور یِہنٛدِ بہتر تربیتس خٲطرٕ گژھِ صدقہ کرُن روزُن خفیہ طور پہ. نمبر 6, ایک گناہ کے بارے میں جھوٹی تہمت لگانا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بغیر کسی جرم کے تہمت لگاتے ہیں, لگا کر تکلیف پہنچاتے ہیں, تو یقیناً وہ لوگ بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں. نمبر 7, دنیا کے بارے میں, دنیاوی زندگی ایک دھوکہ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, پھر کہیں تم کو دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ رکھے نہ ڈالے, اور نہ ہی تم کو دھوکہ باز شیطان کسی دھوکہ میں نہ ڈالے. یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے, تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو. وہ تو اپنے گروہ کے لوگوں کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھی دوزخ والوں میں شامل ہو جائے. یم تمس پیروکار بنان سہ کیا چاہن شیطان پنن پیروکارن تہ گژھِ جہنم واصل گژھن. نمبر 8, آخرت کے بارے میں اللہ کا اہل جنت سے کلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کلام کریم جنتی ایسا فرماؤں نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا اے جنت والو, تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں اور ساری بھلائی تیری قدرت میں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم راضی ہو گئے؟ تو کہیں گے ہم راضی کیوں نہیں ہوں گے, اے اللہ تو نے ہمیں وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو اپنی کسی مخلوق کو عطا نہیں کی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر نعمت عطا کروں؟ وہ عرض کریں گے اس سے بہتر بلا کون سی نعمت ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا, اس کے بعد کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. نمبر 9, طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علاج. ختنہ کے فوائد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں فطرت میں ہیں, ان میں سے ایک ختنہ کرنا ہے. فائدہ, ختنہ کرنے سے شرمگاہ کے کینسر, ایکزیما اور گردے کی پتھری جیسی بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے. نمبر 10, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان تمہارے دلوں میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے, لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو وہ تمہارے دلوں کو ایمان کو تازہ رکھے. اور ایمان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے سب سے بہترین چیز ہے قرآن مقدس کی تلاوت اور ذکر اللہ. اللہ تعالیٰ دین اس عمل کرنے کی توفیق. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.